बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सूरत हाल बदल चुकी है। रात मैंने आपको कहा था कि आज रात या कल रात तक यानी 48 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाएगा। वो हो गया। और क्या सूरत हाल है इस पर मैं आपको बताऊँगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इनकलाब ख़त्म शुद? आज इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में अभी फ़ैसला होना बाकी है। PTI को नाकाबिल इत्तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, हिकमत अमली नाकाम हुई, बुशरा बीबी की बुलंदी और पस्ती सिर्फ चंद घंटों की मेहमान रही। और क्या इमरान खान की रिहाई होने की उम्मीद है? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, एहतजाज का पहला 1 पॉइंट एजेंडा ये था बुशरा बीबी का कि खान को वापस लेके जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि मुज़ाकरात भी बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। बैरिस्टर सैफ बार बार भाग के अडियाला जेल भी जा रहे हैं, फ़ोन पर उनका रब्ता भी कराया जा रहा है और मोहसिन नकवी भी दावे कर रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल क्या हुई कि डी चौक तक कैसे पहुँचे? तो मैंने कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि ये कुछ रास्ता दिया गया था कि जब एक लश्कर आ ही गया है तो अगर उसे रोका जाता तो फिर लाशें ज़रूर मिलती, उन्हें खून खराबा ज़रूर होता। ये इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब कहा जा रहा था, ये खूनी इनकलाब बन जाता और मामलात गड़बड़ हो सकते थे। लिहाजा हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई अपनी मसलहत पसंदी की, या प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। पुलिस को इख्तियारात दिए गए थे, फ़ौज को इख्तियारात दिए गए थे, रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए थे। फिर भी ये डी चौक तक कैसे पहुँचे, उसके करीब कैसे पहुँचे? बुशरा बीबी ने हल्फ भी लिया कि कोई नहीं जाएगा छोड़ के, और फिर खुद छोड़ के चली गई। किसी ने कहा गिरफ़्तार हो गई, किसी ने कहा लापता हो गई, किसी ने कहा भाग गई। जिसके मुंह में जो आया उसने किया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में यही कुछ होता है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो मैं अपनी नई नस्ल से बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका है। हम तो मतलब वो कहते हैं चिराग सहर हैं और बुझते हुए हैं, तो हमारी जो बातचीत है उससे थोड़ा सा सीखने की, सोचने की, समझने की कोशिश करें कि हम अपने तजुर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक कर रहे हैं। सिर्फ आप मुझे ये कहें पटवारी या आप कहें लिफाफे या कुछ और इल्ज़ाम लगा के जान नहीं छूटेगी, इसलिए कि मुस्तकबिल आपका ख़तरे में है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये जमहूरी रवायत नहीं है। हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी, और जो पार्टी ने किया वो भी, दोनों चीज़ों की मजम्मत की जाती, क्योंकि बहुत सी इंसानी जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान है तो हम हैं, आप हैं, पहचान है, आज़ादी है, और सारे बोलने का भी हमें मौका मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को नुकसान हो गया, रियासत को नुकसान हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर आज़ादी कहाँ से मिलेगी? फिर ग़ुलामी ग़ुलामी, और ग़ुलामी का पूछना तो कश्मीर के लोगों से पूछें या फ़लस्तीन के लोगों से पूछें। इस वक्त देखें क्या हालात हैं उम्मत मुस्लिमा के। उसमें हमें और आपको, ख़ास तौर पर हमारी हरावल दस्ता नौजवान नस्ल को, जिसका ये पाकिस्तान हकीकी है, जिसका मुस्तकबिल ये है, जिसने इसके लिए कुर्बानियाँ देनी है, जिसने इसके लिए काम करना है, जिसने अपनी अक्ल व दानिश से इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है तरक्की और खुशहाली के हवाले से, वो नई नस्ल है। तो नई नस्ल से यही है कि थोड़ा सा सोचें, किसी के कहने पे ना, बहकावे में ना आए। मेरे हो या किसी का हो, किसी बात से इख्तिलाफ़ ना करें, परखें। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है, तो ये कोशिश करें। फ़ौज को गालियाँ देनी है, दे दे, जितनी मर्ज़ी दे दे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। रेंजर्स को गालियाँ दें, पुलिस को गालियाँ दें, इससे क्या होता है? लेकिन ये लोग कौन हैं? ये आपके ही भाई बहन हैं, आपके ही जवान हैं, आपके ही कौम के साथी हैं, आपके ही हैं। और ये वो हैं जो दुनिया के कोने कोने में अमन कायम करने जाते हैं। तो कितना अफसोसनाक है कि आपके अपने खित्ते में बदअमनी हो। बहरहाल जो कुछ हुआ उसमें यही हुआ कि ये इनकलाब था, फ़ाइनल कॉल थी। फ़ाइनल कॉल जो थी वो मिस कॉल साबित हो गई। आज इंतहाई अहम दिन क्यों कह रहा हूँ, गंडापुर साहब की, उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। वो कह रहे हैं ये नस्लों की जंग है, यानी वो अभी इसको जंग को, आग को बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रही नस्लों की जंग है। मैदान से तो आप निकल गए, आप खुद चले गए, फरार हो गए, कारकुनों को छोड़ गए, कारकुनों को मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ आपके सामने ऑपरेशन हुआ वो होना था, क्योंकि दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा, लश्कर कशी या महाजराई या यलगार, तो ये कोई मतलब 1800 का दौर नहीं है, ये 2024 है। आप 2014 में, 2016 में बहुत कुछ दिखा चुके हैं। और फिर जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसके लिए सारे अदारे जो हैं इस वक्त कॉन्शियस हैं।
یعنی کان اور آنکھیں کھلی رکھے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کا بھی بھگتنا پڑا، اس کا بھی نقصان پی ٹی آئی کو ہوا اور اس کا بھی نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اور جو انہوں نے حکمت عملی بنائی اور جس طرح ہوا کہ بیرسٹر سیف گنڈاپور یہ کہہ رہے تھے سنگجانی کے پر راضی ہو گئے خان بھی کہ ہاں وہاں پہ ٹھہریں، دھرنا دیں اور وہاں احتجاج کریں، جلسہ کریں، اگر ایسا کر لیتے تو بہت فائدہ ہو سکتا تھا، حکومت پر دباؤ رہتا تھا۔ لیکن انہیں خود کہا کہ بشرا بی بی نے نہیں مانا، بشرا بی بی بضد رہیں اور بشرا بی بی کے کہنے پر ہی ڈی چوک پہنچا گیا۔ اور ڈی چوک پہنچنا جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، فورسز کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی باقاعدہ ایک چیلنج تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا، لوگ پریشان تھے دونوں جانب سے۔ کراچی اسلام آباد کے رہنے والے جو 25 لاکھ کی آبادی کہتے ہیں وہ محصور ہو چکی تھی کہ کی ہوئے گا پاجی، ان کی بڑھے گا، لیکن حکومت نے تو اپنی ریٹ قائم کرنی تھی اور حکومت نے لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا تھا۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بڑی لاشیں گری، بڑا کچھ ہوا، لائٹ بجھا کے جب آپریشن ہوا تو لوگ بھاگ گئے، کسی نے کسی کو سنبھالا نہیں، یہاں تک کہ جو قیادت تھی جس نے حلف لیا تھا بشرا بی بی نے کارکنوں سے کہ جانا نہیں، اور جنہوں نے اپنے خاص لوگوں کو علیہ امین گنڈاپور کے ارد گرد رکھا تھا کہ بھاگ نہ جائے، دوڑ نہ جائے، ناس نہ جائے، تو جانے جو نہیں دے رہے تھے، جو اسے باتھ روم بھی جانے نہیں دے رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بھی جانے نہیں دے رہے تھے، وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ جوتی ہیں، گاڑی ہیں اور بہت کچھ ملا وہاں سے، اسلحہ ملا، کلیل سے لے کے باقاعدہ جدید اسلحے تک سب کچھ ملا۔ تو حکومت کا دعویٰ یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے چیف کمشنر راول پنڈی نے اور ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد، دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی کہ حکومتی ریٹ قائم کرنا ہمارا فرض تھا اور ہم نے کرنا تھا۔ احتجاج اپنی جگہ، احتجاج سب کو حق ہے، لیکن احتجاج میں اگر دہشت گردی شروع ہو جائے، اگر لشکر کشی شروع ہو جائے، اگر یلغار ہو جائے، اگر اسلحہ ہو جدید، تو پھر اس سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ پرامن احتجاج نہیں تھا، دعویٰ تھا پرامن احتجاج کا جو پرامن احتجاج ثابت نہیں ہو سکا۔ اب کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ کیا ہو جائے گی؟ ٹرمپ کے ایک مشیر جو نامزد ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ جناب ان کی رہائی ہونی چاہیے، فوری طور پر کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ وہ۔ کیا ان بیانوں سے رہائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نئے مقدمات بھی بن گئے، نیا ریمانڈ بھی دے دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کا مطلب میں نے رات کو بتا دیا تھا کہ اب مزید سختیاں بڑھیں گی، کبھی نہیں ہوگی سختیوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بشرا بی بی نے جو اپنا بضد ہو کے جب ڈی چوک جانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں سے حلف لیا تو لوگ کہہ رہے تھے بشرا بی بی ایک نئی لیڈر بن کے، ایک نئی قیادت بن کے پی ٹی آئی کی نکلی۔ لیکن جناب ان کا مخالف گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی سازش ہوگی پی ٹی آئی نال، بشرا بی بی کو رہائی اسی کام کے لیے گیا تھا کہ چل کے جناب پارٹی کا تیا پانچا کر دو، اور بشرا بی بی نے وہ کھیل گئیں، صحیح کھیلی غلط کھیلی یہ تو بات کی باتیں ہیں، اس پہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ اور جس انداز میں لوگوں سے حلف لیا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، پیروں سے مٹی نہیں چھڑنی، وہاں سے خود بھاگ گئی، گنڈاپور چلے گئے، تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ اب کہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے؟ انہیں مانسیرا میں پڑاؤ ڈالا۔ مانسیرا میں گنڈاپور صاحب میں چیف سیکرٹری کو، ہوم سیکرٹری کو، سب کو طلب کر لیا اور وہاں سے فیصلے ہوا۔ پھر پریس کانفرنس بھی کی کہ جناب یہ نسلوں کی جنگ ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ کپتان کی جنگ ہے، کپتان کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی۔ لیکن جو کچھ ہوا اس سے لگ رہا کہ نہیں، انقلاب ختم شد، معاملہ ناکامی کی طرف چلا گیا۔ لیکن آج انتہائی دن اہم اس لیے ہے کہ حکومت نے بھی کچھ فیصلے کرنے مستقبل کے لیے، آج بیلاروس کے صدر بھی چلے جائیں گے اور پی ٹی آئی نے بھی فیصلے کرنے ہیں، ان کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، ان کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اس کے فیصلے بھی سامنے آئیں گے، مستقبل کی پالیسی آئے گی۔ اب یہ معاملہ جو ہیں یہ کیسے آگے چلے گے؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمارے جو لوگ مارے گئے، جو شہید ہوئے، ان کی فہرستیں بھی آ رہی ہیں، ڈیٹا آ رہا ہے، اور جو زخمی ہوئے ان کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے ایک اسپتال سے پتہ لگا 2 لاشیں وہاں آئی ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جتنے پکڑے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد پکڑ لیے گئے ہیں، ان میں اکثریت بھی یا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی موجود ہے، اور اب سرچ آپریشن ہوگا، کسی افغانی کو این او سی کے بغیر اسلام آباد میں ٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے۔ آئی جی صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں کیا، چیف کمشنر بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ہمارا رکھنا ہے، دارالحکومت ہے، کسی کو مذاق نہیں بنانے دیں گے کہ جو ہمارے امن سے، لوگوں کی شہریوں کی زندگی سے کھیلے۔ تمام راستے کھول دیے گئے ہیں، اور اسی طرح پنجاب لاہور میں بھی سارے راستے کھول دیے گئے ہیں،
اور معاملات یہی ہے سب جانب سے، یعنی بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کہیں سے بھی سب جگہ سے جو کچھ کل ہوا اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ کیوں کہ پولیس اہلکاروں پہ حملہ ہوا، رینجرز پہ حملہ ہوا، انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جانیں ادھر سے ضائع ہوں فورسز کی یا مظاہرین کی طرف سے ضائع ہوں، کون ہے؟ پاکستانی ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارے نقصان ہے۔ تو سوچ سمجھ کے، سیاست میں تشدد نہیں، سیاست میں افہام و تفہیم، سیاست میں تجربہ اور مشاہدہ بڑا کام آتا ہے، لیکن یہاں بشریٰ بی بی کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ شاہد تھے، نہ مشاہدہ تھا، اور نہ انہوں نے عمران خان کی کوئی بات ماننے کی بلکہ فون سننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر معاملات تو پھر ایسے ہی ہوں گے کہ تنزلی کی طرف گئے، تنزلی ہو گئی، پی ٹی آئی کو ابھی پھر بڑے لمبے عرصے تک اب انتظار کرنا پڑے گا، اور ان کو دوبارہ ایک تازہ دم ہونے کے لیے ان کو نئے خون کی ضرورت ہوگی۔ فواد چودھری صاحب جو بڑے مطلب کہتے ہیں ڈیوٹیفل صحافی سیاسی بندے ہیں، مطلب لیڈر ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا تھا بشریٰ بی بی نے پی ٹی آئی میں نئی روح پھونک دی، لیکن بھائی چند گھنٹے بعد روح واپس بھی ہو گئی، نکال بھی لی اگلوں نے۔ کیوں؟ ریاست سے ٹکرانا اتنا آسان کام نہیں ہے، ریاست اپنی ریٹ قائم رکھتی ہے اور ریاست اپنی ریٹ قائم رکھ رہی ہے۔ ابھی تک تو یہی صورتحال ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ فائنل کال نہ، مس کال، ابھی فائنل کال پھر کبھی آئے گی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ فائنل کال نہیں ہے، فائنل کال آئے گی، لیکن جس انداز میں بشریٰ بی بی کھیلی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ T20 میچ کھیل کے فیصلہ آج ہی چاہتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے سیاست کے میدان میں، سیاست کے میچوں کا فیصلہ وہ ٹیسٹ میچوں کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا بندے ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے، مظاہرین مرے یا فورسز کے مرے یا عام شہری مرے، ہمارا ہے، اس کا خیال کریں۔ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور ملک و ملت کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہی لوگ زندہ رہتے ہیں تاریخ میں جو کسی اپنی قوم کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنی ریاست کے لیے کوئی کام کر جاتے ہیں۔ باقی شجرے وجرے تو صرف یہ دنیاوی ہیں، یہ یہیں رہ جاتے ہیں، اس سے کوئی نہیں پہچانتا کس کا بیٹا کس کا کیا، جس نے کچھ کیا وہی پہچانا جاتا ہے اپنے کارناموں کے حوالے سے۔ تو تاریخ میں ایک سیاہ باب اور لکھا گیا، کل کی تاریخ میں 3-4 دن گزارے اور کچھ نہیں ہو سکا، تو پھر اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔